اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، یقیناً آپ عید کے موقع گزار چکے ہیں اور عید کا پرمسرت موقع پر ہم نے بھی ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی یہاں کی تھی، کچھ شعراء کرام کو یہاں بلایا تھا۔ میں ان تمام اہل علم کا تہہ دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر عید کے دن ہمارے ساتھ یہاں شرکت کی۔ عید کے بعد زندگی ویسے ہی رواں دواں ہے، شعر و ادب کا سلسلہ بھی جاری ہے، شعر و سخن کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بزم سخن کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین، مختلف اب رمضانوں میں مختلف تنظیموں نے پروگرامز جو ہیں وہ تقریباً بند ہو گئے تھے، ادبی پروگرام نہیں ہو رہے تھے، اور اب یہ دوبارہ سلسلہ جڑا ہے، تو انشاءاللہ کل بھی ہمارے غالب ماجدی صاحب کی بزم اردو کا ایک پروگرام ہے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے اس بات سے واقف ہوں گے اور یقیناً اس میں جا بھی رہے ہوں گے۔ امجد مرزا امجد بھائی بھی کوئی پروگرام کر رہے ہیں، یقیناً 26 تاریخ کو آپ لوگ اس میں بھی جا رہے ہوں گے۔ تو ان ادبی محفلوں میں جایا کیجئے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جایا کیجئے، تاکہ زبان اور ادب اور تہذیب سے آپ کا رشتہ جڑا رہے۔ اسی رشتے کو جوڑنے کے لیے بزم سخن نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمارے جو استاد موجود ہیں یہاں پہ الحمدللہ، اور جو ایسے ادیب اور استاد موجود ہیں جن کی شاعری کی نظیر نہیں ملتی، اور خاص کر آج کے زمانے میں جب آپ کو شاعر ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ کون اچھا شاعر ہے، ہم ماشاءاللہ مالا مال ہیں لندن میں، خاص کر کہ ہمیں اتنے اچھے ادیب اور شعراء کرام یہاں میسر ہے۔ انہی میں سے ہم نے آج زحمت دی ہے ایک بہت ہی بلند پایا شاعر، استاد، ادیب اور محقق کو، جنہوں نے اپنی زندگی کے حوالے سے جو سوانح لکھی ہے وہ بھی پڑھنے سے یقیناً تعلق رکھتی ہے۔ تو انہی کے ایک شعر سے میں ان کا تعارف کراتا ہوں اور پھر آپ سے ان کو ملواتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری تمنا رہی ہمیشہ کہ ایک ایسی کتاب لکھوں، میری تمنا رہی ہمیشہ کہ ایک ایسی کتاب لکھوں، حروف جس کے ہوں پھول جیسے، ورق ورق پر گلاب لکھوں۔ یقیناً آپ اس شعر کے خالق کو پہچان گئے ہوں گے، اور میں آپ کا بغیر کسی چیز کے رکاوٹ کے آپ کا ان سے تعارف کراتا ہوں، جناب ناظر فاروقی صاحب۔ شکریہ بہت بہت۔ وعلیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہم کو اپنے بزم سخن میں دعوت دی، اور ہم اپنے سامعین کو، آپ کو امید ہے کہ خوش رکھ سکیں گے۔ اپنی شاعری کے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے تبرک کے طور پر میں ایک نعتیہ قطعہ سنا رہا ہوں آپ کو، وہ پہلے سن لیجئے۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ تمام نعتوں میں حضور کی اونٹنی جس پہ آپ تشریف لے گئے تھے مدینے پہلی بار، اس کا ذکر نہیں ہے۔ ان 4 مصروں میں میں نے اس اونٹنی کا ذکر کیا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ قطعہ سنا رہا ہوں نعتیہ۔ بالکل ناظرین، آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ابھی جیسے گفتگو کا ان سے سلسلہ جاری ہوگا، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، نہ صرف بلکہ آپ سب سے پہلے یہ نعتے کا جو اشعار ہے یہ ضرور سنیے۔ جی۔ کس طرح کروں مدحت آقائے مدینہ، واہ، کس طرح کروں مدحت آقائے مدینہ، کس طرح کروں مدحت آقائے مدینہ، سبحان میں اور کہاں گنبد خضرائے مدینہ، سبحان اللہ، کس طرح کروں مدحت آقائے مدینہ، میں اور کہاں گنبد خضرائے مدینہ، واہ، اور جو اونٹنی تھی رحمت عالم کی سواری، واہ، جو اونٹنی تھی رحمت عالم کی سواری، مشہور ہوئی بن کے وہ لیلائے مدینہ، سبحان اللہ، واہ، جو اونٹنی تھی رحمت عالم کی سواری، مشہور ہوئی بن کے وہ لیلائے مدینہ۔ اب آپ مجھ سے کوئی غزل سننا چاہیں گے؟ جی، میں غزل تو آپ سے یقیناً سننا چاہوں گا۔ تھوڑا سا میں آپ سے انٹروڈکشن لینا چاہوں گا آپ کے اس حوالے سے، کیونکہ تعارف بڑا ضروری ہے۔ آپ کا ایک طویل سفر ہے، آپ ہجرتوں کے امین رہے ہیں، مختلف ہجرتیں، اور آپ نے تلاش معاش کے سلسلے میں بھی ادھر ادھر ہجرت کی۔ اس کے علاوہ جو ایک جنون ہجرت تھی، جو واقعی نبی کی سنت تھی، وہ بھی آپ نے کی۔ تو آپ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، آپ نے بتایا۔ لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ ہے ردولی، وہاں میری پیدائش تو وہاں دیو شریف میں ہوئی، دیو شریف کے قریب، اور اس کے بعد بچپن جو ہے وہ عموماً بہت دور ایک گویا دیہات میں جہاں ہمارے دادا رہتے تھے، وہاں ہمارا بچپن گزرا، اور ہماری ماں چونکہ دیو شریف کی تھیں، جہاں پر وارثی حضرت وارث علی کا مزار ہے، وہاں دیوا شریف میں ان کا مکان تھا، تو وہاں میں بچپن سے ان کی گود کی عمر سے میں برابر وہاں ہر سال وہ اپنے مائکے جاتی تھی، میں جاتا رہا وہاں۔ گھر ہمارا پھر بعد میں ردولی شریف میں تھا، ردولی شریف بھی قصبہ ہے جہاں ایک مخدوم عبدالحق کا مزار ہے،
وہ بھی لکھنؤ سے کوئی سوری آپ کو میں انٹرپٹ کروں گا، یہ آپ ردولی شریف یا دہلی شریف کہہ رہے ہیں تو یہ مزاروں کی نسبت سے یہ دونوں؟ جی ہاں، شریف جو کہتے ہیں وہاں پر بھی ایک مخدوم عبدالحق کا مزار ہے، تو ردولی شریف مشہور ہے، اور دیوا شریف حضرت وارث علی شاہ جو وارثی تمام دنیا پھیلے ہوئے ہیں، ان کا نام سنتے ہیں آپ، ان کا مزار دیوا شریف میں ہے، اور وہ بھی پیدائشی ولی تھے، وہ میری ماں کا گھر تھا، تو میرا یہ برابر آنا جانا، تو یہ دونوں طرف سے ان قصبوں میں جہاں میرا تعلق رہا ہے وہ دونوں شریف کے نام سے مشہور ہیں، دونوں شریف، ردولی شریف اور دیوا شریف۔ اور یہ لکھنؤ کے بیچ میں، لکھنؤ فیض آباد کے بیچ میں ہے دونوں۔ ایک دیوا شریف جو ہے لکھنؤ سے کوئی 25-30 میل کے قریب ہے، اور ردولی جو ہے وہ تقریباً 40-45 میل ہوگا۔ فیض آباد اور ردولی کے بیچ میں دونوں قصبے ہیں۔ اچھا، تو شعر کہنے کا مطلب آپ مطلب ظاہر میں علاقہ تو سمجھ گیا، علاقے نے تو آپ کو شعریت آپ کے اندر خون میں شامل کر دی، پانی میں شامل کر دی، لیکن آپ کے اندر خود یہ کہاں سے جذبہ پیدا ہوا؟ یہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچپن کا اثر ہوتا ہے۔ جی، میرے گھر میں بہت بچپن سے شاعری شعر آتے رہے، مشاعرے ہوتے رہے قصبے میں، جی، اور جو مشاعرے آتے تھے باہر سے کوئی آتا تھا تو وہ ایک آدھ سے دو ہمارے گھر میں بھی تشریف رکھتے تھے، تو ان کو سن کے، اور ہر وقت یہ بہت ہی بچپن سے کوئی سمجھے 12-13 برس کی عمر سے یہ شعر ویر سننے کا جو ہے اتفاق رہا، اور کوئی چیز اچھی لگتی تھی وہ پتہ نہیں کیسے اچھی لگتی تھی، وہ بھی شعور پیدا ہوا آہستہ آہستہ۔ اور اس کے بعد جب کوئی چیز اچھی لگتی تھی سے مراد کیا ہے آپ؟ وہ اس کے مراد یہ ہے کہ ہر نوجوان کی زندگی میں جو حادثہ ہوتا ہے، ایک حسین حادثہ میرے ساتھ بھی ہوا، تو اس طرح سے جو ہے یہ حادثہ ردولی شریف اور اس کے جی شریفوں کے محلے میں ہوا تھا، جی محلے میں، اور وہ حادثہ ہمارے ساتھ بھی ہوا، اور پھر ہم کو جو ہم شعر سنتے تھے لوگوں کسی اور کے، کوئی عشق شاعری ہوتی تھی، وہ ہم کو فوراً یاد ہو جایا کرتا تھا۔ کیا بات ہے! کوئی زمانے کا کسی مشہور شاعر کا کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ شعر تو بڑے یاد ہیں، شعر ہونا چاہیے، شرط اول یہ ہے جناب۔ شعر بہت ہیں، ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شاعر اپنے صرف ایک شعر کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، اور وہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارا چونکہ پڑھائی ہماری بارہ بنکی میں ہوئی، جہاں خمار بارہ بنکی مشہور، اور وہیں پر ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس کا نام تھا سرور بارہ بنکوی۔ اچھا، بہت بڑے شاعر ہیں ماشاءاللہ سرور۔ ہاں، وہ بڑے شاعر ہوں گے آپ کے لیے، میرے وہ لنگوٹے یار تھے، میرے دوست تھے، اور چونکہ ان سے بہت ہی نوجوانی میں وہ چلے گئے بنگال، تو رابطہ ختم ہو گیا، تو ان سے ہم اور وہ دونوں تقریباً جب ذرا کوئی میٹرک کے قریب پہنچے 7ویں 8ویں میں، تو شعر کہنا شروع کر دیا تھا الٹے سیدھی۔ تو اس نے پھر ایک شعر کہا ہے جو بہت کافی آپ تو جانتے ہیں، کافی مشہور ہوئے، لیکن وہ شعر بہت کہے انہوں نے، بڑی عمدہ غزلیں کہیں، بڑا عمدہ ان کا ترنم تھا۔ تو ان کا ایک شعر ہے جو ان کو زندہ رکھے گا، اور وہ شعر یہ ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ کیا بات ہے! جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھا ہو مگر ایسے بھی ہیں۔ اور واقعاً زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ زندگی کچھ بڑھ جائے، کچھ اور زیادہ ہو جائے۔ اچھا، آپ نے سرور بارہ بنکوی کا ذکر کیا، حضرت خمار بارہ بنکوی کا ذکر کیا، بہت بڑے نام، یعنی کہ ادب کے حوالے سے، اور خاص کر کلاسیکل ادب کے حوالے سے روایتی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلی غزل بھی اگر سنائیں تو ذرا ترنم میں ہی سنائیے، اور آپ کی سب سے پسندیدہ ہو وہ سنائیے جی۔ ٹھیک ہے آپ کو، کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے یہ معیار رہا ہے یہاں پہ کہ ہمارے شعراء کرام جتنے بھی آتے ہیں وہ بڑا خوبصورت ترنم ان کا ہے، اور یقیناً میں نے آپ کا ترنم بھی سنا ہے۔ اب یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ میرا ترنم خوبصورت ہے یا نہیں، یہ تو آپ اور آپ کے سامعین بتائیں گے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ کیجیے۔ اپنی غزل کے ساتھ رویہ میرا بے رحمانہ تھا، کیا بات ہے! واہ واہ واہ! اپنی غزل کے ساتھ رویہ میرا بے رحمانہ تھا، اور ان آنکھوں کو جھیل کہا جن آنکھوں میں خانہ تھا، بہت خوب! ان آنکھوں کو جھیل کہا جن آنکھوں میں خانہ تھا، اور دل میں گما آیا نہ کبھی
اس دھرتی کی محبوبی پر. یہ اپنے وطن کے سوال سے. دل میں گمان آیا نہ کبھی اس دھرتی کی محبوبی پر, اور اس کا وارث وہ بن بیٹھا جو بدنام زمانہ تھا. دل میں گمان آیا نہ کبھی اس دھرتی کی محبوبی پر, اور اس پہ اس کا وارث وہ بن بیٹھا جو بدنام زمانہ تھا. شاعر ہمیشہ اشاروں میں باتیں کرتا ہے. جی جی آپ بھی کچھ اشارہ کیجیے. وارث وہ بن بیٹھا اور دل کی آگ بجھانے میں ہر سال وطن بھی جاتا ہوں. دل کی آگ بجھانے میں ہر سال وطن بھی جاتا ہوں. شاید وہ گھر پھر مل جائے جس میں ایک بت خانہ تھا. کیا بات ہے, شاید آپ نے بہت سارے اشارے دے دیے. شاید وہ گھر پھر مل جائے جس میں ایک بت خانہ تھا. اور پھر ایک اشارہ ہے کہ تم مدت سے سازش کا ایک جال بچھائے بیٹھے تھے. تم مدت سے سازش کا ایک جال بچھائے بیٹھے تھے, اور ایک بیچاری چڑیا کو ایک دن اس میں پھنس جانا تھا. کیا بات ہے. ایک بیچاری چڑیا کو ایک دن اس میں پھنس جانا تھا, اور تم کو مالی جان کے ہم نے اپنا گلشن سونپ دیا. تم کو مالی جان کے ہم نے اپنا گلشن سونپ دیا, اور تم اس کا یہ حال کرو گے, تم اس کا یہ حال کرو گے, یہ ہم نے کب جانا تھا. تم کو مالی جان کے ہم نے اپنا گلشن سونپ دیا, اور تم اس کا یہ حال کرو گے, یہ ہم نے کب جانا تھا. اور ناظر بھی سونی دھرتی کا ایک پرانا مجنوں ہے. ناظر بھی سونی دھرتی کا ایک پرانا مجنوں ہے. ارے وہ تو ازل سے اس لیلا کا عاشق تھا, دیوانہ تھا. ناظر بھی سونی دھرتی کا ایک پرانا مجنوں ہے, اور وہ تو ازل سے اس لیلا کا عاشق تھا, دیوانہ تھا. اور اپنی غزل کے ساتھ رویہ میرا بے رحمانہ تھا. ان آنکھوں کو جھیل کہا جن آنکھوں میں خانہ تھا. یہ غزل آپ نے ابھی تذکرہ کیا, ان آنکھوں میں جھیل تھی جن آنکھوں میں خانہ والی بات آپ نے کہی, یہ بہت اچھی بات کی. لیکن اسی غزل میں آپ نے سونی دھرتی کا بھی تذکرہ کیا, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اشعار جو ہے لبریز ہیں حب الوطنی کے حوالے سے. تو تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ جوانی کا ایک دور تو گزارا, پھر ہجرت کر کے آپ پاکستان آئے. تو کیسا ایکسپیرینس رہا, کیا رہا آپ کے وہاں, شعر و شاعری پر کیا گزری آپ کی وہاں پہ؟ میں جو ہے بہت کم پاکستان میں رہا. اچھا. اور شروع میں تو میں پارٹیشن ہوتے چلا گیا بنگال. اچھا. اور وہیں پر کچھ دنوں کے بعد میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا, اس میں سلیکشن ہو گیا. ہم پائلٹ بننا چاہتے تھے لیکن ہم ہو رہے چکے کچھ دنوں سے مہینوں کے ساتھ سے, تو مجھے ٹیکنیکل اس میں ہمارا سلیکشن ہو گیا. اچھا. اور وہ سلیکشن ہونے کے بعد پھر مجھے بھیجا ویسٹ پاکستان. ٹھیک ہے. یہاں میں پشاور اور ادھر کوہاٹ میں میری ٹریننگ ہوئی تھوڑے دن. اس کے بعد پھر مجھے ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے گریڈنگ روڈ آنا پڑا. وہاں 2 سال ٹریننگ ہوئی. وہ 2 سال ختم ہونے کے بعد پھر مجھے کورنگی بھیج دیا گیا, کورنگی ٹیکنیکل کالج. وہاں میں نے 2 برس 2.5 برس کیا. یہ سب کراچی میں ہو رہی تھی؟ یہ سب کراچی میں ہوا. اور اس ٹریننگ ختم ہونے کے بعد کوئی اس میں 4.5 سال لگ گئے. تو پھر اس کے بعد ہم جاب پہ آئے, اور تقریباً 5 برس ہم نے گویا ہوائی جہازوں پہ کام کیا, فائٹر جہاز ماشاءاللہ ان پہ کام کیا. اور پوسٹنگ ہوتی رہی, کبھی لاہور میں, کبھی پشاور میں, کبھی کراچی میں, کبھی موری پور میں, اس طرح ہوتی رہی. اور کوئی 10 برس گزارنے کے بعد ایئر فورس میں میرا 10 سال کا بانڈ تھا.
میں نے پھر ایئر فورس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ میرے مزاج سے لگا نہیں کھاتا تھا وہ ماحول اچھا، آرمی کا، ایک فوجی اور ایک شاعر کا مزاج ہے۔ تو فوجی جو ہے وہ شاعر کو فوجی زیادہ دن اپنے پاس نہیں رہ سکی، تو میں نے چھوڑ دیا۔ اور آنے کے بعد جب میں نکلا وہاں سے تو جو کام مجھے سکھلایا تھا ایئر فورس نے وہ اتنا آج بھی اس کے جاننے والے اور اس کے ماہرین دنیا میں بہت کم ہیں۔ تو مجھے گویا گھر سے پی آئی نے بلا لیا جی، اور میں چند مہینے وہاں رہا کہ اس کے بعد میں نے پتہ نہیں کیسے ایک مجھے پتہ لگا تو میں نے ایک درخواست بھیج دی وہاں تہران، اور جناب ایک 15 دن کے بعد میرے پاس ٹکٹ آ گیا کیا وہ انٹرویو کے لیے جی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ درخواست گئی وہاں تو کوئی 5-7 دن کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے دیکھیے کہ میں نے خواب دیکھا اچھا کہ شاہ ایران سے باتیں کر رہا ہوں۔ ارے واہ، اور آپ ایران پہنچ گئے۔ تو میں نے صبح اٹھ کے بیگم سے اپنے کہا کہ بیگم صاحبہ بستر باندھ لیجیے۔ انہیں کیوں؟ تو ان کو تعجب نے یقین نہ آئے، تو میں نے کہا کہ بس بستر باندھ لیجیے، میں نے آج شاہ ایران کو خواب میں دیکھا ہے میرا، اتنے میں ہمارے پاس وہ انٹرویو کا انویٹر آ گیا۔ جی، آپ کو میں تھوڑا سا یہاں رکوں گا، مجھے ایک سیگمنٹ کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ناظرین شعر شناس کا، تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہم آج کا شعر شناس کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شعر شناس۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ شعر ملاحظہ فرمایا، آپ کو اس شعر کے شاعر کو شناس کرنا ہے، اور ہماری فون لائنز کھلی ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر بھی اس پر آ رہا ہے لائن پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نمبر کے ذریعے، اور جلد سے جلد بوجھیے، دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون اس شاعر کو شناس کرتا ہے۔ تو ناظر صاحب، آپ سے گفتگو جاری ہے ہمارے پاس وقت بریک پہ جانے کے لیے تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ نے ایک بڑا اچھا قطع لکھا تھا جو ابھی آپ نے مجھے راستے میں سنایا ہے، اگر آپ کے پاس وہ فوری طور پہ کہیں سامنے ہے تو آپ اگر مجھے سنا دیں تو پھر ہم بریک پہ جائیں گے۔ وہ قطع یوں ہے کہ میں امریکہ گیا، میری بیٹی وہاں پڑھتی تھی۔ جی جی، اصل میں مجھے آپ قطع سنا دیں، ہم اس سے ریلیٹڈ سٹوری بات کریں گے۔ اچھا، وہ جو آپ نے وہ میں نے لکھا نہیں ہے، مجھے زبانی یاد آ گیا تھا، بتایا نا کیسے بنے، مجھے یاد آیا۔ نہیں، وہ جو آپ نے مغل اعظم پہ لکھا تھا ایک، وہ بڑا اچھا تھا جناب۔ ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ ہر طرف سے غزل کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہوئی۔ جی جی، اس سے متاثر ہو کے میں نے یہ اس لڑکی کی غزل سن کے، اور وہ غزل جو ہے میر کی غزل سنا رہی تھی، وہ تو میں نے خطہ لکھا کہ چاروں سمت سے حملہ ہے اور ایک غزل کی اکیلی جان، چاروں سمت سے حملہ ہے اور ایک غزل کی اکیلی جان، یہ ڈالی زیتون کی جس کا مہر و محبت پر ایمان، یہ ڈالی زیتون کی جس کا مہر و محبت پر ایمان۔ آپ کو روکیں گے، ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیے گا، ہم یہیں موجود رہیں گے، آپ کو قطع بھی سنائیں گے۔ آداب عرض ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، ہمیں دوبارہ وقفے کے بعد جوائن کرنے کا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ ہمارے ساتھ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ استاد شاعر جناب ناظر فاروقی صاحب موجود ہیں۔ وقفے سے پہلے ہی ہم ایک اپنا بڑا خوبصورت قطع سنا رہے تھے، لیکن کیونکہ ٹیکنیکل مجبوریاں ہوتی ہیں ہمیں وقفے پہ جانا پڑا، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اسی قطعے سے اپنے گفتگو کا اور اپنی شاعری کا آغاز کریں۔ جی جناب۔ وہ قطع اس طرح تھا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں امریکہ گیا، وہاں بیٹی پڑھتی تھی، جی، تو ایک لڑکی کو اپنے ساتھ سے، اپنی کلاس میٹ تھی، اس کو لے کے آ گئی وہ، اور وہ ہارمونیم لے کے آئی اور میر کی غزل چھڑ دی اس نے۔ تو وہ اتنا عمدہ تلفظ سے اس نے وہ غزل سنائی، اور غزل تھی کہ وہ قشقہ کھینچا دیر بیٹھے کب کا ترک اسلام کیا، جی، میر کے دینوں مذہب کو کیا پوچھتے ہو تم انہیں تو اس پر میں نے وہ قطع لکھا تھا جی، کہ
چاروں سمت سے حملہ ہے واہ اور ایک غزل کی اکیلی جان. کیا بات ہے. چاروں سمت سے حملہ ہے اور ایک غزل کی اکیلی جان. یہ ڈالی زیتون کی اس کا مہر و محبت پر ایمان. واہ. یہ ڈالی زیتون کی اس کا مہر و محبت پر ایمان. یہ ڈالی زیتون کی اس کا مہر و محبت پر ایمان. یہ سترنگی دھنک ہے جس پر ساری دنیا ریچھ گئی. کیا بات. غزل کی بات ہے کہ یہ سترنگی دھنک ہے جس پر ساری دنیا ریچھ گئی، ورنہ پڑیوں میں بت جاتے میر و غالب کے دیوان. کیا بات ہے. پڑیوں میں بت ورنہ پڑیوں میں بت جاتے میر و غالب کے دیوان. جی غزل کا تو بہرحال آپ نے بہت صحیح بات کی کہ غزل ایک ایسا رشتہ ہے اور غزل اور اردو ادب کا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہونا بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر غزل نہ ہوتی تو آج اردو جو ہے وہ سمٹ گئی ہوتی. جی آپ دیکھیں کہ جس طرح غزل آپ ہندوستان میں دیکھیے کہ جہاں نئے نئے بچے جو ہے وہ ہندی میں لکھ رہے ہیں غزل، اردو غزل کیونکہ ان کے سب پرنٹ ہو گیا ہے. بہت بڑا المیہ یہ المیہ ہے مگر ہے اس سے بہرحال ہم کو اسی کے ساتھ جینا ہے. وہ لکھ رہے ہیں لیکن اتنی عمدہ شاعری کر رہے ہیں کہ جناب آپ حیران ہو جائیں گے کہ جناب یہ الفاظ اور یہ تمام کہاں سے یہ لے کے آ رہے ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلے ساتھ ساتھ کہ ہماری کالز کا سلسلہ بھی کھلا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو اب ہم کالز بھی لے رہے ہیں. اگر آپ ہمیں کالز کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ یقیناً اس نمبر کو دیکھ سکتے ہیں. اس نمبر پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 02076387677. جناب آپ کو نمبر آ رہا ہے، اس پہ لکھا ہوا، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جی جناب آپ سے میں غزل تو آپ کو غزل سناؤں گا. جی کچھ متفرق اشعار سنانا چاہ رہا ہوں پہلے، بالکل، اور وہ بھی غزل کے حوالے سے ہیں. جی کہ میر و غالب کی غزل خواب میں جب پڑھنے لگا. واہ واہ واہ. کیا میر و غالب کی غزل خواب میں جب پڑھنے لگا تب میرے شعر میں محبوب کی خوشبو آئی. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. میر و غالب کی غزل خواب میں جب پڑھنے لگا تب میرے شعر میں محبوب کی خوشبو آئی. اور پھر اسی روز سے چلنے لگی اٹلا کے نسیم. پھر اسی روز سے چلنے لگی اٹلا کے نسیم. پھر اسی روز سے چلنے لگی اٹلا کے نسیم جب دلہن کی طرح اس شہر میں اردو آئی. واہ کیا بات ہے. یہ آپ نے لندن کی طرف اشارہ کیا ہے. جی 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 جی. میر و غالب کی غزل خواب میں جب پڑھنے لگا تب میرے شعر میں محبوب کی خوشبو آئی. اور پھر اسی روز سے چلنے لگی اٹلا کے نسیم پھر اسی روز سے چلنے لگی اٹلا کے نسیم جب دلہن کی طرح اس شہر میں اردو آئی. واہ کیا بات ہے. اب غزل پھر آپ کو سنا رہا ہوں. جی وہ بھی غزل کے حوالے سے ہے. غزل کے حوالے سے غزل. جی غزل کے حوالے سے غزل ہے. اور آپ کے اشارے تو ہر غزل میں موجود ہے. جی جی جی. دیکھتے ہیں اس میں کیا اشارہ ہے ہمارے لیے. جب سے خوشبو غزل سوئے چمن آئی ہے. واہ بہت خوب. جب سے خوشبو غزل سوئے چمن آئی ہے پھول کے دل پہ رقابت کی گھٹا چھائی ہے. جب سے خوشبو غزل سوئے چمن آئی ہے پھول کے دل پہ رقابت کی گھٹا چھائی ہے. اور تم تو برسوں نہیں ملتے کہ سنائیں غم دل. تم تو برسوں نہیں ملتے کہ سنائیں غم دل. اور اگر غیر سے کہتے ہیں تو رسوائی ہے. تم تو برسوں نہیں ملتے کہ سنائیں غم دل. اور اگر غیر سے کہتے ہیں تو رسوائی ہے. اور پردہ و در ہی نہیں ساری فضا ہے رنگی. پردہ و در ہی نہیں ساری فضا ہے رنگی. آپ مہمان ہیں تو ہر چیز پہ رانائی ہے. آپ مہمان ہیں تو ہر چیز پہ رانائی ہے. اور درد محسوس ہوا اپنے ہی دل میں ہم کو. درد محسوس ہوا اپنے ہی دل میں ہم کو. باغ عالم میں کلی جب کوئی کملائی ہے. باغ عالم میں. اب آخری شعر سناتا ہوں اور اس کے لیے ذرا سے تمہید کی ضرورت ہے
کہ میں 50 برس کے بعد اپنا گھر دیکھنے گیا ہندوستان، جی کیونکہ مجھے ویزا نہیں ملتا تھا ایئر فورس میں ہونے کی وجہ سے، تو 50 برس کے بعد میں گیا، تو وہاں جب میں پہنچا تو وہاں پر ایک شعر آیا ہوا ہے، جی اور وہ شعر یہ ہے کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں گلیوں میں لڑک پن اپنا، ڈھونڈتا پھرتا ہوں گلیوں میں لڑک پن اپنا، اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ سودائی ہے، کیا بات ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہوں گلیوں میں لڑک پن اپنا، اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ سودائی ہے، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ سودائی ہے۔ آخری شعر ہے جی جی مقطع بلکہ ہمارا، جی کہ بزم میں ان کی نگاہوں کا وہ عالم ناظر، ہر ایک پر یہ گزرا ہے، آپ سوچئے اس کو، کہ بزم میں ان کی نگاہوں کا وہ عالم ناظر، جیسے کہ میرے سوا سب سے شناسائی ہے، بزم میں یہ میرا پسندیدہ مقطع ہے کہ بزم میں ان کی نگاہوں کا وہ عالم ناظر، جیسے کہ میرے سوا سب سے شناسائی ہے۔ بہت خوب بہت خوب۔ اب ایک قطعہ اور مجھے یاد ہے، آپ کو تھوڑا سا میں رکوں گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ناظر فاروقی صاحب موجود ہیں اور کالز کا سلسلہ اب ہم نے کھولا تھا تو ماشاءاللہ کالرز بھی موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے آج کے پہلے کالر کون ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام رضوان فلاحی ہے۔ رضوان فلاحی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ شکر ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا، کیا کہنا چاہیں گے ناظر فاروقی صاحب سے؟ پہلے تو ناظر فاروقی صاحب کی غزل بہت عمدہ، خاص طور سے آخری شعر اور مقطع بھی مجھے بہت پسند آیا۔ اچھا، بہت عمدہ، جی خوش ہو گیا۔ جی، اور جو آج آپ کا شعر ہے شعر فراز کا، وہ احمد فراز کا شعر ہے۔ واہ زبردست، بہت اچھی بات ہے۔ اب آخر میں بتائیں گے، اس کا خلاصہ تو آخر میں کریں گے کہ شعر کس کا ہے، انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا فلاحی صاحب۔ ناظرین دیکھتے ہیں کوئی ایک اور کالر بھی شاید ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا ابھی کال ڈراپ ہو گئی ہے، ماشاءاللہ کالز آتی رہتی ہیں اور پھر وہ لوگ انتظار کریں، انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ جی فاروقی صاحب، ایک قطعہ اور سناتا ہوں آپ کو، اس میں بھی اشارہ ہے، امید ہے آپ پہنچ جائیں گے۔ میں آپ کے اشارے سمجھ رہا ہوں سر، سارے سب پہ گزرتی ہے وہ اشارے بازی، تو کوئی بات نہیں، سنائیے۔ عمر ڈھل جاتی ہے داناؤں کی خدمت کرتے، ہاں کیا بات ہے، عمر ڈھل جاتی ہے داناؤں کی خدمت کرتے، تب قضاوت کی جہاں بانی کی خو آتی ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، عمر ڈھل جاتی ہے داناؤں کی خدمت کرتے، تب قضاوت کی جہاں بانی کی خو آتی ہے، اور قوم پر ہوگا مسلط جو جواں شہزادہ، واہ قوم پر ہوگا مسلط جو جواں شہزادہ، اس کے منہ سے تو ابھی دودھ کی بو آتی ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، پھر پڑھیے قطعہ، تو پھر پڑھیے جناب، یہ تو آپ حالات حاضرہ پر تبصرہ فرما رہے ہیں۔ جی، عمر ڈھل جاتی ہے داناؤں کی خدمت کرتے، عمر ڈھل جاتی ہے داناؤں کی خدمت کرتے، تب قضاوت کی جہاں بانی کی خو آتی ہے، تب قضاوت کی جہاں بانی کی خو آتی ہے، اور قوم پر ہوگا مسلط جو جمع شہزادہ، اس کے منہ سے تو ابھی دودھ کی بو آتی ہے۔ یہ ویسے حالات ویسے ہی ہیں ہمارے یہاں، یہی ہو رہا ہے کہ جو نوجوانوں کو جیسے، کیونکہ ہمارے بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن آپ نے یہ حوالہ ایک چھیڑ دیا، ظاہر ہے ایک المیہ ہے ملک کے اور ہمارے ملک کے خاص کر، اس پر آپ نے شاعری میں بھی بہت کچھ کہا ہے۔ دیکھیں شاعری بہت کہا میں نے، اور اب جو ہے جب بھی میں شعر کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ گل و بل کی شاعری کروں یا چشم و رخسار کی شاعری کروں یا لب گلگوں کی شاعری کروں، تو پتہ نہیں کہ میرا دماغ جو ہے فوراً گھوم جاتا ہے ادھر، اس لیے کہ میں ہر سال پاکستان جاتا ہوں، وہاں کے حالات دیکھ کے آتا ہوں۔ تو اس وقت میرے بس ایک شعر میرے ہوا تھا، مجھے اس وقت سناتا ہوں آپ کو، کہ بارود کی بو جب سے خیالوں میں بسی ہے، بارود کی بو جب سے خیالوں میں بسی ہے، ہم شعبدۂ دست حنائی نہیں لکھتے۔ بارود کی بو جب سے خیالوں میں بسی ہے، ہم شعبدۂ دست حنائی نہیں لکھتے۔
دستے ہنائی لکھتے ہیں واقعی جو خیالوں میں اگر بارود کی بو بس جائے تو پھر کوئی کیا لکھ سکتا ہے؟ وہی یہی بہت کیا نا میں اسی وقت فوراً اس میرا دماغ گھوم جاتا ہے، پھر میں کیا کروں، تو اس لیے جو ہے جی ایک غزل میں نے بلکہ ایک نظم کہی ہے اس کو میں نے کراچی کے حوالے سے لکھی تھی، جی امید ہے سے مل جائے گی۔ کراچی کا المیہ تو بہرحال وہ جانتے ہی ہے، پاکستانیوں کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ تو سب کو ہی علم ہے اس کا، اور یقیناً شعراء کے اوپر ظاہر حساس زیادہ ہوتے ہیں، تو جی عطاؤ۔ اس کو میں ترانم سے نہیں سنا سکوں گا۔ جی بالکل۔ اے کراچی کھا گئی تجھ کو بتا کس کی نظر، اے کراچی کھا گئی تجھ کو بتا کس کی نظر، روز اخباروں میں چھپتی ہے فقط تیری خبر۔ واہ۔ اے کراچی کھا گئی تجھ کو بتا کس کی خبر، کس کی نظر، اے کراچی کھا گئی تجھ کو بتا کس کی نظر، روز اخباروں میں چھپتی ہے فقط تیری خبر۔ واہ۔ اور کیوں دلہنوں کو تیری ہوتا نہیں صحرا نصیب، کیوں دلہنوں کو تیری ہوتا نہیں صحرا نصیب، قتل ہو جاتا ہے کیوں بارات میں دولہا غریب، کیوں دلہنوں کو تیری ہوتا نہیں صحرا نصیب، قتل ہو جاتا ہے کیوں بارات میں دولہا غریب۔ اور پھول گجرے تحفہ جاتے تھے سگائی کی جگہ، پھول گجرے تحفہ جاتے تھے سگائی کی جگہ، اب جنازہ بھیج دیتے ہیں مٹھائی کی جگہ۔ پھول گجرے تحفہ جاتے تھے سگائی کی جگہ، اب جنازہ بھیج دیتے ہیں مٹھائی کی جگہ۔ اور ہم وہاں جانے کو لیکن آج بھی بےتاب ہیں، ہم وہاں جانے کو لیکن آج بھی بےتاب ہیں، شہر میں سنتے ہیں سڑکوں کی جگہ تالاب ہیں۔ اور ہم کراچی دیکھنے یاروں کے مدفن جائیں گے، ہم کراچی دیکھنے یاروں کے مدفن جائیں گے، اور بیٹھ کر کاغذ کی کشتی میں کلفٹن جائیں گے، ہم کراچی دیکھنے یاروں کے مدفن جائیں گے، بیٹھ کر کاغذ کی کشتی میں کلفٹن جائیں گے۔ اور گھر کے اندر کب تلک بیٹھے رہیں سہمے ہوئے، گھر کے اندر کب تلک بیٹھے رہیں سہمے ہوئے، ہم بھی سب کے ساتھ نکلیں گے کفن پہنے ہوئے، گھر کے اندر کب تلک بیٹھے رہیں سہمے ہوئے، ہم بھی سب کے ساتھ نکلیں گے کفن پہنے ہوئے۔ اور ہم نہ اب عمال سرکاری یہاں محفوظ ہیں، ہم نہ اب عمال سرکاری یہاں محفوظ ہیں، بس بلاول اور زرداری یہاں محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے بالکل صحیح ناظرین ملک کا المیہ بیان کیا، اور خاص کر کے کراچی کا المیہ۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے استاد جناب عقیل دانش صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سہیل صاحب، حسب معمول جی کیسے آپ بنایا ہوا ہے لندن کو، آپ کا وہ قطع تو اب امر ہو گیا جناب۔ ہمارے ناظر صاحب کو اس پروگرام کے لیے جی بہت خوبصورت شعر پڑھ رہے ہیں، وہ ایک شعر اپنا ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں میں۔ جی بالکل عطا ہم نے اس شہر میں ایک شمع جلا رکھی، واہ، اس شہر میں ایک شمع جلا رکھی ہے، ورنہ ایسے میں کہاں فکر کی فن کی باتیں۔ واہ 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 واہ، ناظر صاحب آپ کے لیے انہوں نے یہ شعر کہا ہے، بہت بہت شکریہ عقیل بھائی، واہ 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 واہ۔ میرا سلام عرض کر دیجیے۔ جی بالکل بالکل، بہت شکریہ آپ کی، وعلیکم السلام، بہت 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 مبارکباد۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عقیل بھائی ہمیشہ ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہاں، میں رہتے ہیں۔ مقصد مشاعرے میں نے پڑھے ہیں جس میں عقیل بھائی وہ کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں۔ اور ایک بار کہیں پر عقیل بھائی کے لیے ایک شام منائی گئی تھی، میں نے اس پہ ایک نظم لکھی تھی، کہیں ہوگی میرے پاس، یہاں شاید نہیں ہے لیکن ورنہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس کے آنر میں۔ اچھا، آپ نے کراچی کا المیہ بیان کیا، آپ نے بڑا دکھ سے یہ کہا کہ کاغذ کی کشتی پہ بیٹھ کر کلفٹن جائیں گے۔ یہ یقیناً وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کراچی کا اس المیہ کو، پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا بڑا طنز کیا ہے اس بارے میں کہ کاغذ کی کشتی پہ بیٹھ کے کلفٹن جائیں گے۔ ناظرین، ہم چاہیں گے کہ ناظر فاروقی صاحب، ہم ناظرین سے چاہیں گے کہ ناظر ان کے رہیں ہم، اور ہم ان سے سنتے رہیں۔ جی جناب، ہمیں اور چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے اور کوئی غزل سنیں، بہت اچھی سی کچھ متفق اشعار سنا رہا ہوں آپ کو کہ نگاہ قامت میں اس کے گم ہو کہ اہتمام خرام دیکھے، واہ، نگاہ قامت میں اس کے گم ہو کہ اہتمام خرام دیکھے، جو رخ پہ گیسو کے بھی ہوں بادل تو صبح دیکھے کہ شام دیکھے، واہ، جو رخ پہ گیسو کے بھی ہوں بادل تو صبح دیکھے کہ شام دیکھے۔ اور ایک شعر سنیے کہ یہ بھی کراچی کے حوالے سے ہے کہ خبر تو مدت سے چھپ رہی تھی کہ شہر مقتل بنا ہوا ہے،
खबर तो मुद्दत से छप रही थी कि शहर मख्तल बना हुआ है, मगर उन्हें अब खबर हुई है जब अपने प्यारों के नाम देखे। सही बात है। खबर तो मुद्दत से छप रही थी कि शहर मख्तल बना हुआ है, खबर तो मुद्दत से छप रही थी कि शहर मख्तल बना हुआ है, मगर उन्हें अब खबर हुई है कि जब अपने प्यारों के नाम देखे। और हजार समझाया नाजिर कि नाम उसका न लब पे आए। हजार समझाया उसको नाजिर कि नाम उसका न लब पे आए, मगर इसे तो बस एक जिद है, न सुबह देखे न शाम देखे। मगर इसे तो बस हजार समझाया दिल को नाजिर कि नाम उसका न लब पे आए, मगर इसे तो बस एक जिद है, न सुबह देखे न शाम देखे, न सुबह देखे न शाम देखे। आपने इतना खूबसूरत एक मंजर सा खींच दिया है। मैं आपकी शायरी के हवाले से ये तो देख रहा हूँ कि बहुत से इशारे हैं और बहुत धड़ल्ले से आपने शायरी की। एक फ़ौजी भी आप रहे और फ़ौजी का मतलब शायरी की तरफ आना, या पहले से शायरी आपके अंदर मौजूद थी और आपने उसको किया। तो आपने नज़म भी कही, आपने गज़ल भी कही, आपने क़तात भी कहे, आपने नात के भी अभी हमें अशार सुनाए। तो कोई एक और अगर आप चाहते हैं हमें कोई तरन्नुम से, कोई हम तरन्नुम शायरी असल में हमारे पास काफ़ी कि आपकी तरन्नुम में गज़लें सुनी जाए और इस वक्त को तरन्नुम में गुजारा जाए, तो कोई तरन्नुम में कोई गज़ल हो जाए ताकि हम चाहेंगे। नाज़रीन, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ नाज़िर फ़ारूक़ी साहब मौजूद हैं और हम इनका भरपूर यानी कि प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, इस्तक़बाल भी हमने इनका किया और इनकी नातें और इनकी एक नात इन्होंने सुनाई हमें अशार। इसके अलावा इन्होंने हमें मुख्तलिफ़ और गज़लें सुनाई, तरन्नुम के हद से भी सुनाई, कराची का अलमिया भी बयान किया। नाज़रीन, कराची वो जगह है कि उसके बारे में मैंने भी 20 साल पहले एक बात कही थी कि मुझे क़त्लगाह भी अज़ीज़ थी, मुझे क़त्लगाह भी अज़ीज़ थी, मेरे अपने शहर की चीज़ थी। तो ये मैंने भी जब लंदन में फिरता था तो लोग कहते थे बड़ी अच्छी जगह है और तुम यहाँ क्यों याद आते, तो मैंने कहा कि मैं उसको जो है ये शेर उस वक्त बेसख्ता निकला। तो नाज़रीन, हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और वो सेगमेंट है हमारा गोशा ज़राफ़त। देखते हैं हम गोशा ज़राफ़त में आज क्या है हमारे पास। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। और चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। अगर कोई हो तो मुझे माफ़ कर दें कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और किस कदर हसास होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, किस कदर हसास होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। और फूल से ज़ख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, फूल से ज़ख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नज़र, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। वाह वाह वाह, तुम मुझे मेरी शबनम वाह ढूंढती रह जाओगी। और देखें कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और घर में शंभू कभी जोसेफ कभी कलवा निकला, आशिकों का तेरे घर से बड़ा मलबा निकला। तय किया मैंने अदालत में जिसे अपना वकील, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। कर गई घर मेरा खाली, कर गई घर मेरा खाली, मेरे सो जाने के बाद मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। और 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले।
6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے, سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں, جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. ناظرین, آپ نے ابھی ہمارا گوشہ ظرافت دیکھا. اس میں مشہور شاعر پاپولر میریٹھی صاحب کی آپ نے جو ہے ظرافت سے بھرپور شاعری سنی. ہم اپنا سلسلہ وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے, دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. گزشتہ عید مبارک. عید مبارک. خوب محفل لگی ہوئی ہے. میں ریڈنگ سے فرد خان بات کر رہی ہوں. جی آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی محفل کو انہوں نے خوب سجایا ہوا ہے. جی جی, خوبصورت اشعار اور ترنم تو بہت کمال ہے ان کا. ہاں بہت خوبصورت شان میں میں نے ابھی ایک قطع کہا ہے فی الودیع. کیا بات ہے, آج تو آپ کی شان میں قطع عربی. پہلے عقیل بھائی نے کہا. جی عطا جناب. بالکل بالکل جی. یہ عرض کیا ہے کہ شاعری کا ہے آسماں ناظر. واہ. شاعری کا ہے آسماں ناظر. آج بزم سخن کی جان حاضر. واہ واہ واہ. آج بزم سخن کی جان حاضر. واہ. ہے تخیل بھی اوج پہ ان کا. واہ. ہے تخیل بھی اوج پہ ان کا. واہ. ہے ستاروں کے رازداں ناظر. کیا بات ہے. واہ اللہ, کیا کہنے. بہت بہت شکریہ. یہ بہت معتقد ہیں. یہ جب ریڈنگ تشریف لاتے ہیں ہمارے مشاعرے میں دودھ سوسائٹی کے, تو ہماری محفل کو 4 چاند لگا کر جاتے ہیں. تو میرا بہت پرخلوص سلام و آداب ان کی خدمت میں بھی جی, اور سبھی سامعین کی. بہت شکریہ. آپ ہمیشہ بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیں جناب, آپ کے لیے ماشاءاللہ لوگ اشعار, ابھی عقیل بھائی نے کہا, پھر فرد خان صاحبہ نے آپ کے لیے قطع کہا. بس آپ ڈیزرو کرتے ہیں جناب, آپ ماشاءاللہ آپ اس کے اہل ہیں. جی آپ کچھ ہم سے کہہ رہے تھے غزل کی زبان میں. میں تو خود اپنے کو یہ کہا کرتا ہوں کہ بڑا خوش نصیب ہوں. بالکل. بہت لوگ کہتے ہوں گے اپنے, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنی میں شکر کرتے کرتے میں زندگی جتنی باقی ہے شکر سے گزار دوں گا کہ بڑا خوش نصیب ہوں. دنیا میں اتنی محبتیں ملیں اور اس طرح میری زندگی گزری ہے کہ مجھے بڑا ناز ہے. اس کے اوپر کوئی آرزو دل میں نہیں ہے. جی اب آپ کو غزل سنا. جی بالکل غزل. میں غریب شہر سہی مگر یہ خدا کا مجھ پہ کرم بھی ہے. سبحان اللہ. میں غریب شہر سہی مگر یہ خدا کا مجھ پہ کرم بھی ہے. جو ہلا دے قصر شہنشاہی میرے ہاتھ میں وہ قلم بھی ہے. جو ہلا دے قصر شہنشاہی میرے ہاتھ میں وہ قلم بھی ہے. جو ہلا دے قصر شہنشاہی. اور تیرے عشق کے کئی مرحلے تو خوشی خوشی میں گزر گئے. تیرے عشق کے کئی مرحلے تو خوشی خوشی میں گزر گئے. یہ گما کہیں نہ ہوا مجھے ابھی راہ میں شب غم بھی ہے. یہ گما کبھی تیرے عشق کے کئی مرحلے تو خوشی خوشی میں گزر گئے. تیرے عشق کے کئی مرحلے تو خوشی خوشی میں گزر گئے. یہ گما کہیں نہ ہوا مجھے ابھی راہ میں شب غم بھی ہے. یہ گما کہیں نہ ہوا مجھے ابھی. اور شعر سنیے کہ تو ہزار عذر کرے مگر میرے حال زار کی تھی خبر. تو ہزار عذر کرے مگر میرے حال زار کی تھی خبر. تیرے بال الجھے ہوئے بھی ہیں, تیری آنکھ تھوڑی سی نم بھی ہے. تو ہزار عذر کرے مگر تو ہزار عذر کرے مگر میرے حال زار کی تھی خبر. تیرے بال الجھے ہوئے بھی ہیں, تیری آنکھ تھوڑی سی نم بھی ہے. تیرے بال الجھے ہو. اور ایک شعر سنیے کہ مجھے برہمی میں لکھا ہے خط. جب غصہ ہوتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی ہے. تو مجھے برہمی میں لکھا ہے خط, کوئی بات اس میں نہیں غلط. مجھے برہمی میں لکھا ہے خط,
کوئی بات اس میں نہیں غلط، اور وہ جو بات لکھنی نہ تھی انہیں وہی بات اس میں رقم بھی ہے، وہ جو بات اس میں مجھے برہمی میں لکھا ہے خط، مجھے برہمی میں لکھا ہے خط، کوئی بات اس میں نہیں غلط، اور وہ جو بات لکھنی نہ تھی انہیں وہی بات اس میں رقم بھی ہے، وہ جو بات لکھی، اور وہی تیرا ناظر کم سخن جو کبھی تھا رونق انجمن، وہی تیرا ناظر کم سخن جو کبھی تھا رونق انجمن، اب اسی کو غیروں سے پوچھنا یہ ستم بھی ہے یہ کرم بھی ہے، وہی تیرا ناظر کم سخن جو کبھی تھا رونق انجمن، اب اسی کو غیروں سے پوچھنا یہ ستم بھی ہے یہ کرم بھی ہے، اب اسی کو غیروں سے پوچھنا یہ ستم بھی ہے یہ کرم بھی ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا اتنی خوبصورت انہوں نے ہمیں غزل سنائی۔ ہم جلدی سے بتا دیتے ہیں کہ آج جو ہم نے شعر شناس میں جو شعر پیش کیا تھا وہ کس شاعر کا تھا۔ شعر سب سے پہلے ہم شعر سنا دیتے ہیں کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اب اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ یہ شعر آپ نے اپنی اسکرینز پہ ملاحظہ فرمایا، یہ شعر مشہور شاعر احمد فراز صاحب کا تھا، اور احمد فراز صاحب نے یہ شعر لکھا تھا، ایک مشہور ان کی غزل تھی اس کا شعر تھا، اور ہمیں فلاحی صاحب نے اس کا درست جواب دیا۔ فلاحی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بہت صحیح جواب دیا تھا۔ جی جناب، اب ہم چاہیں گے کہ آپ سے کچھ اور غزل سنیں، تاکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد آپ کا کلام سن کتنا وقت باقی آپ سنائیے، آپ بتائیں کتنا وقت باقی ہے؟ اصل میں لمبی نظم کا وقت نہیں ہے، لیکن ہم غزل ضرور سن سکتے ہیں، آپ سے چاہیں گے کہ ہمیں غزل سنائیں، اچھی بات ہے، غزل سنائیں، تاکہ آپ کے جو غزل کے اندر جو خالص روایتی جو اردو شاعری کا عکس آ رہا ہے وہی ہمارے لیے سب سے خوبصورت چیز ہے کہ ہم وہ دیکھتے رہیں اور اس کو سنتے رہیں اور سر دھنتے رہیں اس شاعری پہ اور اس ترنم پہ جو آپ کا خوبصورت آپ کا خاصہ ہے۔ جو تو آپ نے اس سے پہلے بھی ہمیں خالص جو لہجے میں ترنم کے ساتھ سنائی، تو ہم چاہیں گے کہ وہی کچھ ہو۔ آپ نے بہت اچھی اچھی غزلیں ہمیں ابھی تک سنائی ہیں، اور آپ نے راستے میں بھی ہمیں سنائی تھی کچھ چیزیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ خود اپنی پسند سے کچھ سنائیں۔ یہ غزل سامنے آ رہی ہے، یہ بھی یہ جو ہے غزل تو ضرور ہے لیکن غزل کی زبان میں نہیں ہے، سنیے اب آپ۔ جی بالکل، واہ، ایک اور بالکل آپ نے جدید بات کی کہ غزل تو ہے لیکن غزل کی زبان میں نہیں ہے۔ جی عطا ہو جناب۔ پھر ہم لوٹ چلتے ہیں وطن کی طرف۔ چلیے جناب، بالکل چلیے۔ چلتے ہو تو وطن کو چلیے، واہ، گھر گھر ماتم یاراں ہے۔ میر کا وہ ہے نا کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، جی کم کم باد و بارہ ہے اس زمین میں، یہ کہ چلتے ہو تو چمن کو، چلتے ہو تو وطن کو چلیے، گھر گھر ماتم یاراں ہے، اور کوئی نہیں جو آنسو پوچھے وہ کہتے غم خواراں ہے، کوئی نہیں جو آنسو پوچھے وہ کہتے غم خواراں ہے، اور پشاور لاہور کراچی شہروں میں بمباراں ہے، اللہ، پشاور لاہور کراچی شہروں میں بمباراں ہے، پھر بھی شریفوں زرداروں کے گھر میں جشن بہاراں ہے، بالکل صحیح، اور 80% قوم ہماری امبوہ ناداراں ہے، 80% قوم ہماری امبوہ ناداراں ہے، ایک پیغام دے رہے ہیں، صحیح بات ہے، ہم 80% قوم ہماری امبوہ ناداراں ہے، اور سارا ملک وزیروں کا ہے یا مال زرداراں ہے، اور لوٹ کے پاکستان کو سب لندن امریکہ رہتے ہیں، لوٹ کے پاکستان کو سب لندن امریکہ رہتے ہیں، راتیں ہیں رنگین جہاں پر ہر شب جشن میں خواراں ہے،
راتیں ہیں رنگین جہاں ہر شب جشن میں خاراں ہے، اور گلشن لانڈی اور کلفٹن لاشوں کی ہے بارش کیوں، گلشن لانڈی اور کلفٹن میں لاشوں کی بارش کیوں، اور خود کش بمبارو سوچو یہ سب کا شہر نگاراں ہے۔ جی آپ کی یہ خوبصورت غزل ہم چاہیں گے کہ ضرور ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اور بہت خوبصورت آپ نے ہمیں غزلیں پیش کی۔ ناظرین، ہمارے درمیان ناظر فاروقی صاحب موجود تھے جو نہ صرف کراچی کا بلکہ پورے پاکستان کا المیہ بیان کر رہے تھے غزل کی زبان میں، اور نہ صرف انہوں نے پاکستان کا المیہ بیان کیا بلکہ انہوں نے خوبصورت انداز میں غزلیں بھی سنائی ترنم کے ساتھ۔ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں اس پروگرام میں آنے کے، اور ناظرین آپ ہمارا پروگرام اسی طرح دیکھتے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ آداب عرض ہے۔